الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، مسلمان کے لیے سب سے اہم ترین مسئلہ اور سب سے زیادہ ان کے لیے معزز و محترم، عظمت والی، عزت والی، شان و شوکت والی، اپنی جان سے پیارا، اپنی ماں باپ سے پیاری اور پوری کائنات سے پیاری اور محبوب ہستی اور شخصیت اللہ کی مخلوق میں آمنہ کے در یتیم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے محبوب سے عقیدت، محبت، ادب، اطاعت، تعظیم، یہ ساری چیزیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں ذرا سی بے ادبی، کوتاہی، کمزوری ہو جائے تو خطرہ ہے کہ آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام مسلمان پر تو فرض ہے ہی، اللہ تبارک و تعالی جن کا خود ادب اور احترام کریں اس ہستی کی عظمت کی کیا بات ہے۔ قانون ادب یہ ہوتا ہے کہ ہر چھوٹا اپنے سے بڑے کی تعظیم کرتا ہے، بڑا چھوٹے کی تعظیم کا محتاج نہیں ہوتا۔ مثلا بیٹا اپنے والد کا احترام کرتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام کرتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ باپ اپنے بیٹے کو تعظیم کے ساتھ قاری صاحب، علامہ صاحب، حضرت صاحب، ڈاکٹر صاحب کہے، بلکہ والدین نام سے پکاریں تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ جو سب سے بڑے ہیں، جو پوری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، روزی رساں ہیں، داتا ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، علام الغیوب ہیں، قادر مطلق ہیں، وہ جس کو جیسے چاہیں پکاریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے قرآن مجید میں ہیں اور اللہ نے ان سے گفتگو کی ہے تو ان نبیوں کو نام سے پکارا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ ہر نبی کا نام آیا ہے، لیکن جب باری آئی ہے رحمت کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے نام لے کر نہیں، القاب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، خطاب کے ساتھ اور بڑے محبت بھرے انداز سے اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ کہیں یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا۔ تاہا کہیں پکارا، یاسین کہیں کہا، حامیم کہیں والشمس والضحیٰ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام دین محبت ہے، یہ ہمیں پیار سکھاتا ہے، دین ادب ہے، یہ احترام سکھاتا ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، کتاب اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اہل اللہ سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، خاندان رسالت سے محبت، مکے سے محبت، مدینہ طیبہ سے محبت، محبت ہی محبت ہے۔ اور پھر یہ دین ادب ہے،
والدین کا احترام کرو، بہن بھائیوں کا احترام کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام کرو، اساتذہ کا احترام کرو، اپنے مشائخ کا احترام کرو، اہل بیت عظام کا احترام کرو، اصحاب رسول کا احترام کرو، ازواج رسول کا احترام کرو، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام کرو، اور سب سے بڑا احترام اللہ کی مخلوق میں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا احترام ہے کہ ان کا سب سے زیادہ احترام کرو، ان کی سب سے بڑھ کر تعظیم کرو۔ تو دین اسلام دین محبت ہے اور دین احترام ہے، دین ادب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے مذہب میں اپنے نبی کا احترام تو کرتے ہی ہیں، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، ہم سب کا احترام ایسے کرتے ہیں جیسے اپنے محبوب کا کرتے ہیں، سب کی عزت ایسے کرتے ہیں جیسے اپنے نبی کی کرتے ہیں، سب کی تعظیم ایسے کرتے ہیں جیسے اپنے محبوب کی کرتے ہیں، سب کا نام اس احترام سے لیتے ہیں جیسے اپنے محبوب کا نام لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے سب کے مقام و مرتبے کا خیال ایسے کیا جاتا ہے جیسے اپنے محبوب کا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جیسے اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں، ایسے حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور بقیہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم و تکریم میں کوئی فرق نہیں لاتے، ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ تو جب ہم سب کا احترام کرتے ہیں تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم تمام انبیاء علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں تو تمام ادیان عالم میں یہ ایک مذہبی تشخص ہوتا ہے کہ ہر وہ ہستی جس عقیدے اور نظریے اور مذہب میں قابل احترام ہے، دوسرے بھی اس کا یوں احترام ضرور کریں کہ ان کی شان میں کوئی ایسا نازیبا، گستاخانہ، بیہودہ، ناپسندیدہ کلمہ نہ کہا جائے جس کی وجہ سے کہ ان کی دل آزاری ہو اور وہ ہمارے محبوب کی شان میں کسی قسم کی کوئی بے ادبی کر بیٹھے، کوئی گستاخی کر بیٹھے۔ اسلام نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات جو سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے بڑی ہے، اور اللہ کسی عمل کا کوئی پابند نہیں ہے، اس نے اپنے محبوب کا جب اتنا بڑا احترام کیا ہے تو ہمیں اس پیغمبر کا کتنا ادب کرنا چاہیے، کتنا احترام کرنا چاہیے۔ اس پر قرآن پاک سے ایک دو واقعے کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکی زندگی میں تھے، مشرکین مکہ اور کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، آپ پر مختلف قسم کے آوازیں کستے تھے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اسلام نے اس وقت جو محبوب کے ادب کا طریقہ سکھایا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے تو اس کا جواب اسی وقت اللہ نے خود دیا ہے، یعنی رب خود اپنے محبوب کا وکیل ہے اور اپنے محبوب کی وکالت کر کے وکیل صفائی بن کر ان کی عظمت کی گواہی دے کر، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تقدس کی گواہی دے رہے ہیں اور اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ سورہ لہب آخری پارے میں ہے، یہ تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے شان نزول میں ہے کہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا جملہ استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک دفعہ کہا، اور وہ بڑے بدبختی کے جملے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاران کی چوٹی پر اپنے قوم اور برادری کے لوگوں کو دعوت دی تو اور فرمایا کہ ایک رب کو مانو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، تو اس وقت اس نے کہا کہ تبًا لکا یا محمد الہٰذا جماعتنا، الیاذ باللہ، آپ نہ رہیں، اس لیے اکٹھے ہمیں بلایا ہے کہ ہم ایک رب کی عبادت کریں۔ تو اس نے یہ الفاظ کہے جس کے معنی میں ہلاکت اور کسی آدمی کی تباہی کی بد دعا کرنے کے مترادف یہ کلمے تھے۔ ابھی وہ کہہ کے خاموشی ہوا تھا کہ آسمان سے جبریل امین آئے اور اللہ کا قرآن اترا، اور قرآن مجید نے آ کر کہا تبت یدا ابی لہب و تب،
ٹوٹ پھوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی آل اولاد کام آئی، اور اللہ نے اس کو بھی برباد کیا اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی بھی کرتی تھی اور پھر راستے میں کانٹے بھی بچھاتی تھی، اللہ نے وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ بیوی جو گٹھڑی اٹھا کے لے آتی تھی لکڑیاں، اللہ نے اسے بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی حضور کی زندگی میں نبی کے گستاخ کو اللہ خود سزا دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ کتابوں میں ہے، ولید نامی ایک شخص ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ یہ جو آخری اپنا 29ویں پارے میں سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، اس کے شان نزول میں علماء کرام نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس وقت وہ سارا قصہ نقل کرنا مقصود نہیں، اس آدمی نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی کی، گستاخی کے کلمے کہے اور محبوب کی شان میں نازیبا جملے کہے، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ توہین کی، اللہ کے محبوب کو وہ بات اچھی نہ لگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیا کہ آپ دین کی دعوت دے رہے تھے، تو اس نے کہا انکا انت مجنون، معاذ اللہ آپ تو حواس باختہ ہو گئے ہیں، الیاذ باللہ معاذ اللہ آپ تو دیوانے اور مجنون لگتے ہیں، آپ ہمیں کیسی دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب اللہ کے دین کی دعوت دیں اور وہ بدبخت یوں کہے، تو اللہ کے نبی کے دل پر اس پر کیا محبوب کے قلب اطہر پہ اس کا کیا اثر ہوا، حضور انتہائی پریشان ہوئے۔ ابھی آپ وہاں تشریف فرمائی تھے، قرآن پاک کی آیت کریمہ اتری، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ محبوب یہ بدبخت جو آپ کے متعلق بد زبانی کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجنون ہیں، تو میں رب اس کی گواہی دیتا ہوں، نون قسم ہے قلم کی، اور وما یسطرون جو قلم لکھتی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے معاذ اللہ دیوانہ نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو تو بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں، ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان پر آئیں گے سب کا اجر و ثواب آپ کے حصے میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اس کا یہ کہنا کہ یہ دیوانوں کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اجر بھی بے پناہ رکھا ہے، اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ جو دیوانہ ہوتا ہے اس پر ایسے نعمتیں نہیں ہوتی، اللہ نے آپ کو انعامات سے مالا مال کیا ہے، اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور محبوب یقیناً آپ اخلاق عظمیٰ سب سے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ آپ کی صفات مقدسہ کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور اسی کو بیان کرتے ہوئے آگے اس آدمی کے متعلق جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کی تھی، اللہ نے اس کے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائیں، بلکہ میں یوں کہہ دوں تو بے جانی کہ خدا کے غصے کی انتہا نہ رہی، اللہ کے غضب کی انتہا نہ ہوئی، اور اللہ نے اسے وہ جملے کہے اور ایسے کلمے ارشاد فرمائے کہ اگر میری اور آپ کی زبان میں بلکہ عربی کتابوں میں بھی وہاں سب کا لفظ آتا ہے، جیسے کسی کو گالی دی جائے اور سخت اور ترش جملے کہے جائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اور فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ بدبخت جھوٹے ہیں، محبوب آپ کو پریشان کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اور اسی طریقے سے ان کے حق میں آپ کسی قسم کی نرمی بھی نہ کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو بدبخت آپ سے اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ تقریباً 8-9 باتیں ہیں اس قسم کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ
ہدایت پر نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اس لیے ان کی بات کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک بات یہ ہے کہ کل حلاف مہین، یہ حلاف جھوٹی قسمیں کھانے والا، مہین ذلیل آدمی، حمازن آپ کو تانے دینے والا، مشائن چلتے پھرنے والا، چلتے پھرتے ادھر ادھر لوگوں کے پاس جا کر بنمیم چغل خوری کرنے والا، ہر ایک کو جا کر بتاتا ہے اور مختلف باتیں کرتا ہے، مناع للخیر، خیر کی باتوں سے روکنے والا، معتدن عصیم حد سے بڑھنے والا، عصیم گناہگار، عتل بعد ذالک زنیم، عتل بعد ذالک زنیم اکھڑ مزاج، منہ چڑھا کر بات کرنے والا، بعد ذالک زنیم، ان سب کے علاوہ یہ ہے کہ وہ بد ذات ہے، زنیم ہے، حرامی ہے، لا ولد ہے، اس کا کائنات میں کوئی باپ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے غصے کی انتہا ہے کہ جیسے کوئی کسی کے دوست اور محبوب کو اگر خدا نخواستہ اس کی بے ادبی کرے اور اسے کچھ کہے تو آدمی غصے میں آ کے کہتا ہے تو نالائق ہے، تو بدکار ہے، تو جھوٹا ہے، تو دھوکے باز ہے، تو فراڈی ہے۔ اللہ کے غصے کی انتہا ہے کہ حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلک زنیم، یہ ساری باتیں اللہ نے کہہ کے کہا آخر میں کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ حرامی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے۔ تو کتابوں میں ہے کہ یہ شخص اٹھا اور سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا ولید، اور اس نے جا کر کہا کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ کہا جو اس سے پہلے حضور نے کبھی نہیں کہا تھا۔ آپ سے گفتگو ہے، آپ کے ساتھ میرا اختلاف ہے، آپ سے میں جھگڑا بھی کرتا ہوں، باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ ہماری نہیں مانتے، ہم ان کی نہیں مانتے، لیکن وہ سب کچھ برداشت ہوتا ہے۔ آج جو انہوں نے مجھے جملے کہے ان میں سے کچھ باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ہیں، وہ کہی ہیں۔ مثلا یہ کہ میں جھوٹا آدمی ہوں، میں ہر وقت قسمیں کھاتا ہوں، اور جھوٹے آدمی کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہر بات پر قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم میں ایسے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، میں قسم اٹھاتا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہ جھوٹے ہونے کی علامت ہے جو ہر بات پر قسم اٹھائے۔ اور دوسرا فرمایا مہین، جو اس قسم کی جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے معاشرے میں وہ بڑا ذلیل ہوتا ہے، لوگ اسے دیکھ کے کہتے ہیں آ رہا ہے وہ جھوٹا، بھی دیکھو تو صحیح 10 منٹ میں کتنی قسمیں اٹھا لے گا، تو معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے میں جھوٹا بھی ہوں، قسمیں بھی اٹھاتا ہوں، معاشرے میں ذلیل بھی ہوں، حماز مشاء بنمیم، تانے باز بھی ہوں کہ لوگوں کو کوئی چیز دیتا ہوں تو اس پہ تانا دیتا ہوں، کوئی کام ہوتا ہے تو کسی کو فوراً اس سے بات کرتے ہوئے تان و تشنیع کے ساتھ کام لیتا ہوں، مشاء بنمیم، چغل خوری کرتا ہوں، چلتے پھرتے میرا یہی کام ہے، اس کو اس کے خلاف بھڑکانا، اس کو اس کے خلاف بھڑکانا، اس کو بات کرنا، اس کو بات کرنا، یہ میری عادت بنی ہوئی ہے۔ یہ اپنی ماں کو اس نے کہا یہ سارا کچھ میں جانتا ہوں۔ مناع للخیر، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں خیر کی بھلائی کی باتوں سے روکتا ہوں، اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ معتدن حد سے بڑھا ہوا ہوں، عصیمن، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، عتل بعد ذالک زنیم، میں منہ چڑھا کر بات کرتا ہوں، اکھڑ مزاج ہوں، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن یہ جو اگلی بات قرآن نے کہی نا کہ بعد ذالک زنیم، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بدذات، حرامی، بے نسلہ آدمی ہے، اس کی کوئی حقیقت مجھے تو اس کا پتہ نہیں، تو میری ماں ہے، تو بتا سکتی ہے کہ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، اس نے باقاعدہ ہاتھ میں تلوار لی ہوئی تھی اور اپنی ماں کو کہا کہ یہ تو حقیقت ہے کہ میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا اور اختلاف ہے، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے کبھی جھوٹی بات نہیں نکلتی، یہ جتنی باتیں حضور نے مجھے کہیں ساری سچی ہیں، لیکن یہ کہ میں حرامی ہوں اس کا مجھے تو پتہ نہیں، تو ہی بتا سکتی ہے۔ اب مجھے میرے حرامی ہونے پر تو مجھے یقین ہے، لیکن میں تیری گردن اڑا دوں گا اگر تو میری ماں ہو کہ تو نے سچ نہ بتایا، مجھے یہ بتا میں حرامی ہوں کیسے، بس مجھے اس کی تحقیق چاہیے۔ اب وہ ماں بھی ڈر گئی کہ بیٹے کے ہاتھ میں تلوار ہے،
اس نے کہا سچ بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ تیرے باپ کی جائیداد بڑی تھی، مال زیادہ تھا، اولاد تھی نہیں، اور یہ کہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی اولاد ہو۔ ہوا یہ کہ اس نے مجھے اجازت دی، ہمارے ہاں ایک نوکر ہوتا تھا، غلام تھا، میں نے اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، جس کی وجہ سے تو پیدا ہوا، اور واقعی بعد ذالک زنیم تو حرامی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ اور تو ساری جہان کی گندگیاں ان کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ کذاب جھوٹے ہوتے ہیں، وہ جناب قسمیں اٹھانے والے ہوتے ہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں، تانے دینے والے ہوتے ہیں، چغل خور ہوتے ہیں، بھلائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، منہ چڑھا کر بات کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب کچھ کے باوجود بڑی بات یہ ہے کہ وہ حرامی ہوتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ شاید اس کائنات میں ان کا کوئی باپ نہیں ہوتا جس کو اللہ کے نبی کے احترام کے تقاضوں کا پتہ نہیں، اور رحمت کائنات کا جو شخص ادب نہیں کرتا، محبوب کی جو تعظیم نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں آخری پارے میں ایک سورت ہے، سورت الکوثر، اس کا شان نزول میں ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ حضور کو اس پر بہت دکھ تھا۔ کافروں نے ایک جملہ کسا اور اس میں کہا کہ قد بدتر محمد، کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدتر ابتر، ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو مقطوع النسل ہو، جس کا سلسلہ نسب آگے نہ چل سکے، اس کا خاندان نہ بڑھے، اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ تو کافر نے حضور کو آ کر کہا اور یہ کہا کہ قد بدتر محمد، معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاندان آگے نہیں چلے گا۔ اب یہ اس کا تانا تھا جو اس نے حضور کو دیا۔ ایک طرف تو بیٹے کی جدائی کا صدمہ ہے، دوسری طرف یہ تانا ہے۔ فوراً قرآن مجید اترا اور اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم آپ کو خیر کثیر عطا کر رہے ہیں، حوض کوثر عطا کر رہے ہیں، آپ کو کثیر نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ اس لفظ کوثر کے 55 معنی مفسرین نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی کیجیے۔ رہا آپ کے دشمنوں کا مسئلہ، ان شانئک ھو الابتر، محبوب جو آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے، یہ خود ابتر ہے، یہ خود مقطوع النسل ہے، اس کا سلسلہ نسب کائنات سے ختم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، اس کو دنیا میں کوئی پہچانے گا نہیں۔ آج وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت گستاخی کی تھی، یا جب بھی کبھی کسی بدبخت نے گستاخی کی ہے، تقریباً تجربہ یہ ہے کہ ان کی نسلیں آگے نہیں چل سکیں، ان کے خاندان آگے نہیں بڑھ سکے، ان میں دنیا میں ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں۔ آج دنیا میں بلال حبشی سے کی نسل سے تعلق رکھنے والے، اپنے آپ کو حبشی کہنے والے تو بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن کوئی آدمی دعوے سے یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور کعب بن اشرف یہودی کی اولاد میں سے ہوں۔ حالانکہ کئی یہودی مسلمان ہوئے، کئی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لیکن جن لوگوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی، اللہ نے انہیں مقطوع نسل بنا کے رکھ دیا ہے۔ ایسے ہی سورہ والضحیٰ کے شان نزول بھی ہے کہ کئی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ اتری۔ اسی ابو لہب کی بیوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ قد ودعک ربک، کیا تیرا رب تجھے چھوڑ گیا ہے؟ اور ایک روایت میں تو بڑا سخت جملہ ہے، آ کر کہا کہ الیاذ باللہ، نقل کفر نقباشت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تجھ پر جو وحی بھیجتا تھا الیاذ باللہ، وہ تیرا خدا تجھ سے روٹھ کر ناراض ہو گیا ہے۔ اب اس سے حضور کا دل بڑا دکھا، فوراً اللہ نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی روشنی کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، صبح کے سویرے کی قسم، رات کے سناٹوں کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ سے منہ موڑا بھی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما ودعک ربک وما قلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ناپسند نہیں کیا، آپ خدا کے پسندیدہ ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکی زندگی میں جب بھی کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی کی تو اس کا جواب قرآن پاک نے خود دیا ہے۔ انتقام قدرت لیتی ہے، خدا خود لیتے ہیں۔ اور جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ قائم ہوئی، اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، اور اسلامی سلطنت میں حدود اور قصاص کے احکامات اور فیصلے آنا شروع ہو گئے، تو وہاں پر حکم یہ تھا کہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور ارتداد میں سب سے بڑا جرم اللہ کے نبی کی ذات کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اسے اس زمین پر جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک منافق ایک یہودی آئے۔ منافق اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان کہلاتا تھا، یہودی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فیصلہ لے کر حضور نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ منافق کہنے لگا عمر کے پاس چلتے ہیں کہ حضرت عمر جلالی اور جذباتی آدمی ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ قبول کریں گے۔ یہودی نے کہا چلو ادھر چلتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت عمر کو آ کر جب وہ بات بتانے لگے تو یہودی نے کہا عمر ایک بات میری بھی سن لیجئے، ہم آپ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، اس نے حضور کے فیصلے کو نہیں مانا۔ اس نے کہا چلو حضرت عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر گھر تشریف لے گئے، اور تھوڑی بہت دیر کے بعد جب واپس تشریف لائے تو آپ تلوار لے کے آئے اور آ کر اس منافق کی گردن قلم کر دی اور اسے قتل کر کے کہا کہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے، رسول اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کرنا یہ اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی بھی ہے، گستاخی بھی ہے، اور جو پیغمبر کا گستاخ ہو عمر کا فیصلہ اس کے متعلق یہ ہے۔ چنانچہ اس پر قرآن ایک کوہرام مچ گیا کہ عمر نے کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، آپ کے محبوب اللہ آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، نہیں ایمان والے ہو سکتے، حتیٰ یحکموک، حتیٰ کہ آپ کو حکم اور فیصل تسلیم کر لیں، فیما شجر بینہم، باہمی اختلاف میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کسی قسم کا کوئی حرج، کسی قسم کی کوئی کھٹک، مما قضیتا، جو آپ فیصلہ کریں اسے قبول کریں، ویسلموا تسلیما، اور آپ کی بات کو حق اور سچ مان لیں۔ جب تک یہ نہیں مانیں گے اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب یہ قانون بن گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ کعب بن اشرف یہودی جو بڑا رئیس تھا، بڑا سرمایہ دار تھا اور بڑا شاعر بھی تھا، بڑے اشعار بھی کہتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوئے، حجو کرتے ہوئے بڑے بدبختی کے کلام کہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا کہ اس کا کون ہے جو سر قلم کر کے میرے پاس لائے؟ جناب سیدنا حضرت محمد ابن مسلمہ ایک صحابی ہیں، گئے اس کو قتل کیا، اس کی گردن کاٹ کر حضور کے سامنے لا کے رکھ دی، کہا محبوب یہ بدبخت پڑا ہے جو آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ ایسے بھی تھے جو کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عام اعلان معافی فرمایا تھا کہ من دخل فی بیت ابی سفیان فقد آمن، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو ایمان اس کو امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اور کلمہ پڑھ لے میں اس کو امان دے دوں گا، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو امان دے دوں گا۔ لیکن وہ ان میں کچھ ایسے بدبخت تھے جو اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، حجو کرتے تھے، زبان سے غلط اشعار پڑھ کے اس کی نسبت معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ تو حکم فرمایا ان کو غلاف کعبہ بیت اللہ سے نکال کر ان کی گردنیں قلم کر دی جائیں۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے نبی کی عظمت کا ہے،
محبوب کی عزت کا ہے۔ ہماری عزتیں تب محفوظ ہیں جب نبی کی عزت محفوظ ہے، ہماری جان تب صحیح سالم ہے جب رسول اللہ کی آبرو محفوظ ہے، اور اگر پیغمبر کی عزت و آبرو محفوظ نہیں تو پھر کسی انسان کو اس زمین پہ جینے کا کوئی حق نہیں۔ ہارون الرشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا، فرمایا اللہ کے نبی سے محبت کا کمال کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ اپنے آپ پر اللہ کے نبی کی محبت کو ترجیح دی جائے اور رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کو برداشت نہ کیا جائے، اور فرمایا اگر کوئی شخص سن لے اور اس کو برداشت کر لے تو فرمایا پھر اس آدمی کو اس زمین پر جینے کا حق نہیں ہے، اسے پھر مر جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ جیسا سخت آدمی، اس کی ایک کتاب ہے احترام نبوت پر، صارم المسلول علی شاتم الرسول کے عنوان سے، جس میں انہوں نے اس مسئلے کو کھول کر لکھا ہے کہ آج بھی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ لیکن اس قانون کا قطعاً یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ آپ کسی پر الزام لگا کر جھوٹے گواہ بنا کر کسی کو اس کیس میں ملوث کریں، اس کا بھی احتیاط بہت ضروری ہے، اور یہ ارباب اقتدار کو اور حکومت وقت کو کرنا ہوگا۔ اس وقت جو موجودہ دنیا میں صورتحال ہے اور جس کے لیے امت مسلمہ ایک بہت بڑی اضطرابی کا شکار ہے، جہاں ہم اور بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوئے ہیں کہ جن میں بارشیں نہیں ہیں، ہمارے دریاؤں میں پانی نہیں ہے، ہمارے ہاں بجلی کا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا اپنی جگہ پر بحران ہے، اور ایسے ہی مہنگائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ مسلمان یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے لیکن رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمارے ہاں جو ہوا سو ہوا، سب کچھ قبول کیا گیا۔ اب اس وقت جو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک تو پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں جہاں اسلامی سربراہ ہیں، جہاں جہاں اسلامی ممالک ہیں، جو مسلمان ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ احترام نبوت کے لیے ہر ایک کے ہاں یقیناً ایک قانون ہے، اور وہ قرآن و سنت سے بڑھ کر اور کوئی قانون نہیں، اس قانون کو عملی شکل پہنائی جائے، اور دوسرا اسلامی ممالک مل کر آپس میں باہمی اتحاد و اتفاق سے یہ ضرور فیصلہ کریں کہ جیسے اب انڈیا کے ہمیں گستاخی ہوئی، اس سے پہلے ڈنمارک میں ہوئی، اس سے پہلے اور بھی کئی مقامات پر، تو کم از کم ان گستاخوں کے ساتھ مقاطعہ، ہر قسم کے تعلقات منقطع کیے جائیں، ان سے اپنے سفیروں کو واپس بلایا جائے، ان کو باقاعدہ چیلنج دیا جائے، اور پھر انہیں کہا جائے، کم از کم ان کے سامنے آپ کی قوت اور غیرت ایمانی تو جاگنی چاہیے۔ یہ تو ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان اس جذبات والے لوگ ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ ہمارے محبوب کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کریں، اور ہم اقتدار پر بیٹھے ہیں اور ہم بڑے احترام سے گویا ہمیں ہمارے کان میں جوں تک نہیں رینگتی اور اس کا ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے پوری امت مسلمہ اضطراب کا شکار ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ تمام مسلمان ممالک اور بالخصوص ہمارا وطن عزیز پاکستان، اس کے حکمران، اور بالخصوص ان حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات، مسلمانوں کو چاہیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو، کہ ہندوستان کی جتنی مصنوعات ہمارے پاس ہیں ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کریں۔ بائیکاٹ ہوگا تو انہیں چٹکی لگے گی، ہوگا تو انہیں زخم لگے گا، ہوگا تو انہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ ایک آدمی بکواس کر دے اور دوسرے دن کہہ دیا جائے ہم نے اس کو اپنی پارٹی سے نکال دیا ہے۔ پارٹیوں میں لوگ آگتے بھی جاتے رہتے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں، نکال دینا کوئی بات نہیں ہے۔ جو جرم کیا ہے اس جرم کی جو سزا ہوتی ہے، جب تک وہ سزا نہ دی جائے اس وقت تک کسی آدمی کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے۔ بالخصوص کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس چیز سے مطمئن نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کی شریعت نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر سے محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ نبی اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہو۔ ایک صحابی رسول کو کعبۃ اللہ میں کھڑا کر کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوکی گئی، سوئی چبھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کانٹا لگے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب ہاتھ اور پاؤں میں میخیں لگ رہی ہوں گی تو وہ صحابی یوں اچھلے کہ جس کی انتہا نہیں، یعنی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن جب اسے یہ کہا گیا کہ تمہیں چھوڑیں اور تمہارے نبی کو اس جگہ لے آئے،
تو صحابی نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح گرجدار لہجے میں کہا، زبان نہ کھول، کتے خاموش رہے، مجھے سر سے پاؤں تک مولی اور گاجر کی طرح چھلنی کر میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے نبی کو مدینے میں کانٹا چبھے، مجھ سے یہ نہیں برداشت ہو سکتا۔ تو مسلمان اس چیز کو قبول نہیں کرتے، مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اور میں یہ تمام علماء سے، ائمہ سے، خطباء سے یہ درخواست کروں گا کہ آنے والے جمعۃ المبارک کو حرمت رسول، عظمت رسول، احترام رسول، محبت رسول کے حوالے سے پورے ملک کے تمام جمعہ کے خطبات میں اس موضوع پر گفتگو بھی کریں اور احتجاج بھی کریں، اور کم از کم ہماری حکومت سے، اپنی حکومت سے ہم اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں تاکہ اس ہمارا جو احتجاج حکومت کے سامنے ہو رہا ہے، اس احتجاج کو ریکارڈ بھی کرایا جائے، اور پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ اس بدگوئی، اس قسم کی بد زبانی جس میں اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، حضور کے اہل بیت، اللہ کے محبوب کے اصحاب رسول کی گستاخی اور بے ادبی ہو اور ان کی شان میں نازیبا زبان استعمال ہو، ان زبانوں کو روکا جائے، انہیں گدی سے کھینچا جائے، ایسے لوگوں کو سزائیں دی جائیں، اور ان کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ وہ اس زمین پہ جینے کے قابل نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے 3 دن تک اس کو بٹھا کر دین سمجھانے کی اجازت تو ہے کہ آپ اس کے سوالوں کا جواب دیں، لیکن جو اس قسم کا آدمی ہو، اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی کرے، حضور کی شان میں توہین اور گستاخی کرے، تو اسے اس زمین پہ جینے کا حق نہیں۔ یعنی کتا اس دھرتی پہ رہ سکتا ہے، خنزیر اس زمین پر رہ سکتے ہیں، سانپ اور بچھو اس زمین پر جی سکتے ہیں، نبی کا بے ادب اور گستاخ اس زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن پاک نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہم امت کو یہ حکم دیا کہ پیغمبر پر درود پڑھیں، یا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، رحمت بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام، صلو علیہ، ان پر صلاۃ بھی بھیجو، وسلام، اور ان پر وسلموا تسلیما، اور ان پر سلام بھی بھیجو۔ علماء نے لکھا ہے زندگی بھر میں 1 مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ ہر دفعہ حضور کی محفل میں جب بیٹھے ہو اور آقا کا تذکرہ ہو، پوری محفل میں 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ ہر دفعہ حضور کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علی النبی الامی، یا جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنا یہ مستحب ہے۔ کم از کم اتنا درجہ ہے کہ ہر دفعہ حضور پہ پڑھا جائے، اور ہمارے اکابرین میں پڑھنے والے، ہمارے دین پور شریف کی خانقاہ میں حضرت میں عبدالہادی رحمہ اللہ ہوتے تھے، 20,000 مرتبہ یومیہ درود شریف پڑھنے کا ان کا معمول تھا۔ ہمارے یہاں قریب بہاولپور کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، سید شمس الزمان شاہ صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی قادری سلسلہ کے بزرگوں میں سے تھے اور سید تھے۔ ان کے اب بھی جہاں جہاں مریدین رہتے ہیں ان میں 10,000 مرتبہ یومیہ ان کو درود پڑھنے کی وہ تلقین کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات جو اگلی آیت میں ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں، جہاں حضور سے محبت کے اظہار میں درود پڑھنا ضروری ہے، وہاں نبی کے دشمن سے دشمنی کا اظہار بھی ضروری ہے، کہ جو رسول کا دشمن ہے وہ میرا اور آپ کا بھی دشمن ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کی شان میں یا رسول اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی طرف سے ان پر لعنت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسا عذاب تیار کیا ہے جو ان کے لیے رسوائی اور ذلت کا باعث ہے، اس عذاب کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے عبدالحکیم شہر میں، سید خورشید احمد شاہ گیلانی رحمہ اللہ، وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ان کی طالب علمی کے زمانے میں زیارت کی تھی، اس وقت وہ پیرانہ سالی میں تھے، بوڑھاپے میں تھے۔ وہ فرماتے تھے جیسے حضور سے محبت ایمان کی علامت ہے، ایسے نبی کے دشمن سے دشمنی بھی ایمان کی علامت ہے۔
ایسا نہیں کہ حضور کا دشمن ہو، ختم نبوت کا منکر ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہو، اور ہم کہیں جی انسانی ہمدردی کے تحت لین دین میں، کھانے پینے میں، اکٹھے رہنے میں، شادی خوشی میں، آنے جانے میں کوئی حرج نہیں، جو تمہاری ماں کو باپ کو گالی دے اس کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ کے نبی کی بے ادبی کرے اس کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے کیسے تیار ہوں؟ اس لیے ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے ہمیں یکجان ہو کر آواز اٹھانی چاہیے۔ ارباب اقتدار اپنا ایمانی، اخلاقی، دینی، قومی، ملکی، ملی فریضہ سمجھیں، اور ظاہر ہے کہ اسی اقتدار میں بڑے بڑے صاحب علم و عمل لوگ بھی موجود ہیں، یہ بھی اپنے اس فریضے کو سمجھتے ہوئے پورے ملک میں آواز اٹھائی جائے، اسمبلی کے فلور سے آواز اٹھائی جائے، سینٹ میں آواز اٹھائی جائے، وزراء اور وزیر اعظم اپنی گفتگو میں اس آواز کو اٹھائیں، اور پھر اس کا باقاعدہ انڈیا کے ساتھ مقاطعہ کیا جائے اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ فلمیں اور ڈرامے اگرچہ یہ ویسے بھی حرام ہیں، لیکن یہ انڈیا کی بنی ہوئی چیزیں، انڈیا کے چینلوں سے جب آپ دیکھتے ہیں تو اپنی دولت ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ کمائی کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اپنی قوت ایمانی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی اور محبوب پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی اللہ تبارک و تعالی کمال درجے کی عزت و عظمت اور صلاحیتیں نصیب کریں، اور اس محبت کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن محبوب کی غلامی میں کھڑا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔